आमिर हसन here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो टीचर की लाइफ है या जो टीचर की डेली रूटीन है यूके में, हाउ इट इज़ डिफरेंट टू पाकिस्तान. अब इस क्वेश्चन को आंसर करना ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो कुछ प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, उसके बाद कुछ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं जो बेसिकली ग्रेड 8 से लेकर 9 तक पढ़ाते हैं. फिर कुछ टीचर स्पेशलाइज्ड हैं ओ लेवल्स को पढ़ाने के लिए, और कुछ टीचर्स जो हैं वो ए लेवल्स को पढ़ाते हैं. तो ऑब्वियसली इसको मैं अपने अपने रेफरेंस के तौर पर जो है वो बना सकता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है. तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेनली मैं ए लेवल्स को पढ़ाता था डिफरेंट स्कूल्स के अंदर. मैं विजिटिंग फैकल्टी काम करता था. तो बेसिकली मैं सुबह लेट से अगर 7 बजे अपने घर से निकला हूँ और 8 बजे पहली मेरी क्लास स्टार्ट होती है फॉर एग्जांपल किसी एक स्कूल में, तो मैं एएस की क्लास लेता था, फिर ए टू की क्लास लेता था, और उसके बाद मैं दूसरे स्कूल चला जाता था. वहाँ पे मैं एएस और ए टू की क्लास लेता था. फिर मैं तीसरे स्कूल में चला जाता था, एएस और ए टू की क्लास, और फिर चौथे स्कूल में. तो इस तरह तकरीबन शाम के 4 बज जाते थे, और मेरे दिन के अंदर दिन की 8 क्लासेस होती थी. जो क्लासेस थी वो जनरली डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, लेकिन वो कुछ स्कूल में 50 मिनट्स की क्लास होती थी, और बेसिकली 20 मिनट्स का आप समझ लें ट्रैवलिंग टाइम. और उसके बाद शाम में जो है वो अकेडमी में पढ़ाता था, और कुछ मेरे पास प्राइवेट ट्यूशन्स होती थी. यहाँ पे यूके में जो रूटीन है वो मेरी रूटीन पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेनली क्योंकि मैं ए लेवल्स को ही पढ़ाता था, तो आप बेसिकली जब एएस और ए टू का पढ़ाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में, तो बेसिकली एक ही तरह का लेसन जो है वो आप 4 डिफरेंट स्कूल के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट या जो आप सिलेबस है वो मोर लेस एक जैसे ही पढ़ा रहे होते हैं. तो आप पे उस तरीके से प्रेशर नहीं होता एज अ टीचर, क्योंकि वो आप काफ़ी अर्से से अगर ए लेवल्स पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ाना है, उसकी सीक्वेंसिंग कैसे होगी, वो तमाम चीज़ें आपके जहन में होती हैं. जबकि यूके के अंदर जो टीचिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है स्कूल्स के अंदर. सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो सेकेंडरी स्कूल्स, वो बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम है वो है की स्टेज 3, की स्टेज 4, की स्टेज 5. की स्टेज 3 में जनरली आप समझ लें कि 7 से लेकर 9 तक क्लासेस आती हैं तो सेकेंडरी स्कूल में. उसके बाद 10 11 जो है वो की स्टेज 4 में कंसिडर होता है, और उसके बाद आपका जो ए लेवल्स है उसको की स्टेज 5 के अंदर जो है वो लेके आते हैं, या उसको उसके अंदर ग्रुप किया जाता है की स्टेज 5 के अंदर. जो कॉलेजेस हैं यूके के अंदर जो प्योरली ए लेवल्स करवाते हैं, वो मेनली ए लेवल्स ही पढ़ाते हैं, और वहाँ पे सैलरीज बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपिनियन है कि अगर आप काफ़ी डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका स्किल लेवल ज़्यादा है. जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो ए लेवल्स के टीचर्स की सैलरी थी वो बहुत अच्छी होती थी. जो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो चलें सैलरी स्केल्स हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर आई कैन वाउच के जो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं जो इतनी मेहनत करके बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो आगे ओ लेवल्स में आ सकें या ए लेवल्स में आ सकें, उन बेचारे टीचर्स की सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू वो टीचर्स जो कि ए लेवल्स में पढ़ाते हैं. और स्पेशली वो लोग जो विजिटिंग के अंदर पढ़ाते हैं वो तो पाकिस्तान में अच्छा खासा अर्न करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल्स के अंदर विजिटिंग में पढ़ा रहे होते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो आपके कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो खाली सिर्फ ए लेवल्स होता है, वहाँ पे टीचर्स की सैलरी काफ़ी कम है कंपेयर टू जो आपके मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग ये कहते हैं, या जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सिर्फ एक स्किल को पढ़ाने के काबिल हैं और आप बाकी की स्किल्स को नहीं पढ़ा सकते. आप सिर्फ सिक्स फॉर्म को या ए लेवल्स को पढ़ा सकते हैं, तो आपकी सैलरी कम होनी चाहिए. तो इसलिए जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो सेकेंडरी स्कूल को पढ़ाएं. और अगर आप उसमें ज़्यादा स्पेक्ट्रम को यानी कि स्टेज 3, की स्टेज 4 और की स्टेज 5 को पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्किल लेवल जो है वो ज़्यादा कंसिडर होगा. आपकी ग्रोथ के चांसेस जो हैं उस तरीके से ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिन स्टाफ है वो भी टीचर्स ही होते हैं. पाकिस्तान के अंदर क्या होता था कि पाकिस्तान में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी स्कूल्स के अंदर, वो उनका सम टाइम्स, और आई थिंक आई कैन से वेरी सेफली मोस्ट ऑफ द टाइम जितने स्कूल्स हैं उनकी मैनेजमेंट का ताल्लुक टीचिंग के साथ नहीं होता था. लेकिन यहाँ पे इवन जो हेड टीचर है जो पूरे स्कूल को लीड करता है, वो भी बेसिकली कोई ना कोई सब्जेक्ट स्कूल में वो पढ़ा रहे होते हैं. तो अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ यहाँ पे स्कूल के अंदर, तो ऑब्वियसली आई सुबह उठने के बाद मैं सुबह 6:30 बजे तकरीबन पौने 7 बजे मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ, और तकरीबन 7:15 तक मैं स्कूल में पहुँच जाता हूँ. जबकि जो स्कूल स्टार्ट होता है वो 8:20 पे होता है. देन व्हाई आई रीच एट 7:15? तो सबसे बड़ा जो मसला है वो है प्रिंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि प्रिंटिंग भी आपने खुद करनी है. यहाँ पे कोई तो पाकिस्तान में तो आपको
کافی فیسلٹیز مل جاتی ہیں ڈفرینٹ طرح کے. آپ کو اسکول کے اندر آپ کسی کو بھی ورک شیٹ دے دیں تو آپ کو پرنٹ ہوئی ہوئی مل جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہر لیسن میں آپ نے بچوں کو کام کروانا ہوتا ہے، ان کو آپ نے ورک شیٹس یا کوشچنز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان بچوں کی انڈرسٹینڈنگ چیک کر سکیں. پاکستان میں جو ٹیچنگ سٹائل تھا وہ مور لیس لیکچرنگ سٹائل ہے کہ ٹیچر آیا، اس نے پورا گھنٹہ بورڈ پہ اپنا کچھ نہ کچھ لکھ دیا اور اس کے بعد وہ پڑھا کے چلا گیا، اور اس کے بعد بچوں کے مہینے کے بعد ٹیسٹ ہوئے تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کو کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے یا یہ نہیں آئی. جبکہ یو کے میں ایسا نہیں ہے. آپ نے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ہر لیسن میں چیک کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ نے لیسن پڑھایا اس میں بچوں کو کس حد تک وہ چیز سمجھ میں آئی ہے اور کس حد تک وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو ہر لیسن میں آپ نے بچوں کو ورک شیٹس جو ہیں وہ دینی ہوتی ہیں. تو اگر لیٹ سے کہ دن میں 5 لیسنس ہیں اور آپ کے پاس ہر کلاس میں 20 بچے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 100 جو ہیں وہ شیٹس ہونی چاہیے پرنٹڈ. تو آبویسلی اس کے لیے آپ کو صبح اسکول جلدی جانا پڑتا ہے. اور یہاں پہ جنرلی ایسا ہی ہے کہ جب آپ اسکول پہنچتے ہیں تو کئی ٹیچر پہلے سے آئے ہوتے ہیں، کئی ٹیچرس ایسے ہیں جو 7 بجے سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں. تو میں اسکول جا کے سب سے پہلے اپنی پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، اپنی اسکیجول کو دیکھتا ہوں کہ میری کلاسز کون سی ہیں اور اس کے حساب سے اپنی جو ورک شیٹس جو میں نے پہلے سے بنائی ہوتی ہیں اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں. پھر سیکنڈلی جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے ٹیوٹر ٹائم. ایک کلاس آپ کو ملتی ہے جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. وہ آپ نے صبح ان کو 20 سے 25 منٹ آپ نے ان بچوں کو آپ نے ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے. وہ ان کی انیشیل رجسٹریشن آپ نے کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی انیشیل اٹینڈنس یہاں پہ ہر کلاس کے اندر لگ رہی ہوتی ہے، ہر پیریڈ میں لگ رہی ہوتی ہے. اور اس کا جو سسٹم ہے وہ آن لائن سسٹم ہے. ڈفرینٹ اسکولس ڈفرینٹ سسٹم یوز کرتے ہیں. ہمارے اسکول میں برام کام ہے، اس میں جیسے ہی بچے آپ کی کلاس میں انٹر ہوتے ہیں آپ تمام بچوں کی اٹینڈنس جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر بچے 8:30 سے لیٹ ہو جائیں تو یہاں پہ ڈیٹینشن کا میکانزم ہے. بچوں کو لنچ بریک میں یا جو بیچ میں 2 لیسنس کے بعد ایک بریک ہوتی ہے اس میں ان بچوں کو ڈیٹینشن پہ رکھا جاتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں. اور اگر کوئی سیریس کیس ہو جائے تو بچوں کو آبویسلی کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی بچہ جو ہے وہ مس بہیو کرتا ہے فار ایگزامپل، یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے تو اس کو 1 آور کی ڈیٹینشن بھی مل سکتی ہے. اس کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. سو اینی ویز 8:30 پہ بچے میرے پاس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی جو رجسٹریشن ہے، ارلی رجسٹریشن، وہ مارک کرتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کتنے بچے جو ہیں اس سیشن کے اندر آئے ہیں. اور وہ بیسیکلی اس ارلی رجسٹریشن کی بیسس کے اوپر جو باقی ٹیچرز ہیں وہ یہ اسیس کرتے ہیں کہ کوئی بچہ کلاس بنک تو نہیں کر رہا. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ اے جو ہے وہ رجسٹریشن میں پریزنٹ ہے لیکن وہ اگر لیسن نمبر 1 میں نہیں آیا تو اوبیسلی پھر اسٹوڈنٹ انفارمیشن یا جو اسکول کے ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ای میل جاتی ہے ٹیچر کی طرف سے کہ یہ بچہ صبح رجسٹریشن میں موجود تھا لیکن یہ لیسن میں نہیں، تو پھر اس بچے کو ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے اس کلاس کو بنک نہ کر سکے. سو اینی ویز اور اس کو کہا جاتا ہے فارم ٹیوٹر. یہ ٹیوٹر کلاس تو بیسکلی میرے پاس صبح 8:30 جو پہلی کلاس آتی ہے وہ میری فارم کلاس ہے اور ان کو میں تقریباً 20 منٹس جو ہیں میں نے ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جیسے ان میں یونیفارم چیکنگ بھی شامل ہے. وہ ہمارے اسکول میں ٹیوزڈے کا دن جو ہے وہ فکسڈ ہے. ٹیوزڈے والے دن ان کی یونیفارم جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک دن جو ہے وہ ان کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے. جو برام کام سسٹم ہے اس کے اندر ان کے نیگیٹوس یا پازیٹیو کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ ان کی اوور آل بیہیویئر وائز کوئی ایشوز تو نہیں ہے اسکول کے اندر، یا وہ اسکول میں اگر لیسن پراپرلی اٹینڈ نہیں کر رہے تو ہم اسی سسٹم کے اندر بچوں کو پازیٹیو یا نیگیٹو پوائنٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو ایز اے فارم ٹیوٹر میری ذمہ داری ہے ان بچوں کو ان کے ساتھ ان کا ڈیٹا شیئر کرنا، ان کو بتانا کہ آپ کی پرفارمنس اس کلاس میں اچھی چل رہی ہے یا آپ کے جو نیگیٹیوز ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا بیہیویئر بہتر کر سکیں. اس کے علاوہ جو بچوں کی فزیکل سوشل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے 20 سے 25 منٹ کے اندر جو میری ڈیلی روٹین ہے اس کے اندر پریزنٹ کرنی ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈے کیا ہے، تو ہر ڈے کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. سو ونس اٹ از ڈن، جو میرا لیسن ہے وہ جب وہ کلاس چلی جاتی ہے تو 8:50 پہ میری پہلی کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد 2 کلاسز کے بعد دیر از اے 20 منٹس بریک. اس کے بعد پھر 2 کلاسز ہوتی ہیں، اس کے بعد لنچ بریک ہے اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کی کلاس. تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 او کلاک میری تمام جو کلاسز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ میٹنگز کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہماری ڈپارٹمنٹل میٹنگ جو ہے وہ 3:30 سے 4:30 تک ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ اسکول کے اندر چلتا رہتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ میٹنگز ہوتی ہیں یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیچرس کی جو سی پی ڈیز ہیں وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں. تو ٹیوزڈیز کو 3:30 سے لے کر 4:30 تک وہ سی پی ڈیز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں جس کو میں ریگولرلی اٹینڈ کرتا ہوں
تو یہ تو جنرل روٹین ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں ڈفرینٹ طرح کے کلبز بھی ہیں. میں یہاں پہ ایک ٹیپ بورڈ کرکٹ کلب جو ہے وہ اس کو رن کرتا ہوں تھرسڈے والے دن. تو تقریباً وہ 4:45 تک ختم ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہر ڈے کے حساب سے جو روٹین ہے وہ کس طرح کی ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اپروکسیمیٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ 7 o'clock سے لے کر 5 بجے تک میں اسکول میں ہوتا ہوں. اس کے بعد واپس آتے آتے مجھے تقریباً 5:30-6 بج جاتے ہیں. یہاں اسکول کے اندر ہی آپ کی جو گروتھ ہے ورٹیکلی، آپ اپنے جو ٹاسک کرتے جاتے ہیں. آپ اسکول میں اوپر ایڈمنسٹریشن میں بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی ایئر کے ہیڈ بننا چاہتے ہیں یا اپنے سبجیکٹ کے ہیڈ بننا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کو اس حساب سے محنت کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اسکول کے اندر ٹاپ مینجمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ اوپر آ بھی جاتے ہیں تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. آپ نے ٹیچنگ بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور آپ نے باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ خالی ایڈمنسٹریشن میں تو صرف آپ نے ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ پڑھانا بھی ہے. اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے یہاں پہ کہ جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ٹیچرز کی ہی بنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایڈمن کا بندہ ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے جس کا ٹیچنگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس کو ٹیچرز کے بارے میں یا ٹیچرز کے پرابلمس کے بارے میں نہ پتا ہو. تو آئی تھنک اسکولز میں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جو ٹیچر ہے وہی اوپر سلولی اینڈ گریجولی آنا چاہیے، اور اس کی پروموشن ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اچانک ہی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیچرز کے اوپر مسلط کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ سسٹم مجھے بہت اچھا لگا. جو ٹیچرز ہیں وہی ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو سکلز ہیں وہ آہستہ آہستہ پالش ہوتے ہوتے وہ پھر ایک سٹیج پہ آ کے اسکول کے ہیڈ بن جاتے ہیں. اور اس طریقے سے اسکول کا سسٹم جو ہے وہ رن ہوتا ہے یہاں پہ. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. عامر حسن سائننگ آف.